الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کے معنی کا سلیس اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اب یہ آیت کریمہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس پر دلالت کرتی، مہر تصدیق سب کرتی ہے. ختم نبوت سے کیا مراد؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور جس طرح چٹھی لکھی جائے اس کے آخر پر میں مہر لگائی جائے یا لفافہ بند کر کے اسے مہر سے بند کر کے سیل کر دیا جائے، اسی طرح جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت رسالت کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا. اب آسمان سے جبریل کا نزول کسی انسان پر نہیں ہوگا، وہی بند ہو گئی، اور رشد و ہدایت کا وہ سلسلہ جس کی آخری کڑی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کڑی تمام ہے. اور اس بارے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 6 فضائل، اپنے جو 6 مناقب گنوائے کہ مجھے پہلے انبیاء اور رسولوں پر 6 باتوں پہ فضیلت دی گئی، ان میں سے آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ تمام کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آج کل ملک میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کی نوک زبان ہے. تو ختم نبوت پر ایمان، یہ عقیدہ، اس کے نتائج، اس کے عواقب یا اس عقیدے اور ایمان کی دلالتیں کیا ہیں، ہمیں اس سے معلوم کیا ہوتا ہے. یہ تو ایمان رکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول
اور جو آپ کو اس طرح نہ مانے وہ پکا کافر مرتد دین اسلام سے خارج. لیکن ہم جو اللہ کی توفیق سے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں انہیں کیا ملتا یا اس پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلی بات جو مجھے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے کے طور پر سمجھنی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اللہ کی توفیق سے پوری یکسوئی دل جمی کے ساتھ گفتگو سنیں اور اللہ تعالیٰ ٹھیک بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ٹھیک ہو تو اسے جہاں تک آپ پہنچا سکے پہنچائیے. ختم نبوت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نبوت کو ختم فرما کے رسالت کا دروازہ بند کر کے گویا انسانیت کو مکمل یکسوئی دل جمی اور ایک نقطے پر توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے. اللہ اور ان کے رسول کے لیے کوئی مثال نہیں، صرف بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. یہ آج کل جو سوشل میڈیا کا فتنہ بپا ہے، ایک خبر آتی ہے انسان انتظار میں رہتا ہے کہ اس خبر کے بارے میں دوسری خبر کیا ہے، دوسری سنتا ہے پھر تیسری کا انتظار رہتا ہے، گویا یہ انتظار ختم ہی نہیں ہوتا. کنسنٹریشن، فوکس، دلجمی یکسوئی ناپید ہے. ہمہ وقت اضطراب انتشار ہے دل و دماغ میں کہ پتہ نہیں کیا خبر آ جائے. تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے بیٹوں، حوا کی بیٹیوں اور جنوں کے جن بھی مکلف ہیں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تم نے رشد و ہدایت کے لیے کسی اور طرف نہیں دیکھنا. اب وہ سلسلہ تمام ہو گیا جو آسمان سے وحی کے نزول کا سبب بنتا تھا. اب اسی راستے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع میں تمہارے لیے نجات ہے. کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کرنا، وقت برباد نہ کرنا. اب یہ چیز حتمی ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے طریقے کے علاوہ نجات فلاح کا کوئی راستہ نہیں. سارے ماشاءاللہ عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس عقیدے کو اس طرح سمجھنے سے یکسوئی دل جمی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو روح کا، ذہن کا، دل کا انتشار ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ ممکن ہے فلاں جگہ سے اچھی بات مل جائے، ممکن ہے فلاں ٹھیک کہہ رہا ہو. جب ہمیں پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی بات، سنت، طریقے کے علاوہ ہر چیز غلط ہے تو انسان مکمل یکسوئی سے ان کی اتباع کرے. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسرا نقطہ، ختم نبوت، اس پر ایمان رکھنے کی دوسری دلالت، تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ توفیق الہی سے انسانیت کی اجتماعی ہلاکت کا خطرہ ٹل گیا ہے. پہلے نبی اور رسول آتے، ان کی قوم نافرمانی کرتی، سرکشی بغاوت پر اترتی، تو نبی اور تھوڑے بہت جو ایمان لانے والے انہیں بچا کر باری تعالیٰ باقی سب کو ہلاک کر دیتے. قرآن پاک میں ذکر ہے. لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آ جانے کے بعد قرآن پاک کے الفاظ میں بھی اور احادیث میں بھی اب اجتماعی ہلاکت نہیں ہوگی. ایک سبب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور وہ ملیالہ میں منتقل ہو چکے، دنیا سے روانہ ہو چکے، وہ سبب ختم ہو گیا.
دوسرا سبب قیامت تک رہے گا جو اجتماعی ہلاکت سے روکے رکھے گا، اور وہ سبب کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ انہیں انسانوں کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے۔ اور حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ امت میں ایک جماعت ایسی قیامت تک موجود رہے گی جو صحیح دین کے راستے پر، صحیح اتباع رسول کے طریقے پر، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب کو ہمیشہ کے لیے ٹال دے گا۔ چھوٹا فائدہ ہے، معمولی فائدہ ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے انسانیت کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار اجتماعی ہلاکت کی وہ اللہ نے دور فرما، اور اگر یہی فائدہ ہو ختم نبوت کا تو بہت کافی ہے۔ لیکن یہاں تو ختم نبوت کے اتنے بے شمار تقاضے، فائدے، نتائج، آثار کہ ہم گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں، بات ختم نہ ہو۔ تیسرا تقاضا ختم نبوت پر ایمان عقیدہ رکھنے کا تیسرا نتیجہ، تیسرا اثر یہ ہے کہ جب ختم نبوت کے بعد نبوت رسالت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب قیامت تک انسانیت میں جاری و ساری رہنا ہے۔ اور کیجیے گا نقطے پر، جب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت رسالت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب انسانیت تو ختم نہیں ہوئی، اس نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ تو اب قیامت تک رہنے والی انسانیت کے سامنے کوئی ایسی دلیل، برہان، پروف ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس دین کو برحق سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے۔ دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم ہیں، ہم نے نہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ تابعین، بلکہ 1450 برس بعد آئے۔ اس زمانے کی علامتیں، نشانیاں ہی مٹ چکی، تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کس طرح ایمان لائیں؟ کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ اس دلیل کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر ہم اس دین کو بھی سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانیں۔ یہ ہے وہ دلیل، اور اس کتاب کی اس سے زیادہ حقانیت، سچائی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اسے قیامت کی دیواروں تک جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا۔ اور بھی کتنے معجزات ہیں، لیکن یہ معجزہ ایسا کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال اس جیسے معجزے کے عشر اشیر بھی لانے کی جرأت اور طاقت نہ رکھے گا۔ چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، پورا قرآن لے آؤ، اور پھر انسان نہیں، ساتھ جن بھی ملا لو، جن بھی ملا لو، لے کے آؤ اس جیسی کوئی چیز۔ تو جو انسان ختم نبوت پر یقین نہ رکھے، مطلب یہ کہ اس قرآن کو وہ نہیں مانتا ہے۔ سمجھے بات؟ اس ختم نبوت پر ایمان رکھنے کا حتمی نتیجہ یہ کہ ہم اس دلیل کو مانتے، تسلیم کرتے، اس کے سامنے سر جھکاتے، دل میں اتارتے، آنکھوں میں بساتے ہیں، جو دلیل اس دین کو واضح کرنے والی، ختم نبوت اس کا نمایاں اظہار کرنے والی اور ہمیں دین کی ارجیاں عطا کرنے والی۔ چوتھی بات، چوتھا تقاضا ختم نبوت کا، پتہ نہیں بات میری سمجھ رہے ہیں کہ چودھری صاحب بات واضح ہے؟
مجھے خطرہ ہے کہ میں ایسے فضا ہوا میں بات کرتا رہا ہوں، کچھ کر لینا پڑے۔ اسلام بھائی بابو، چوتھی بات، آپ اگرچہ لیٹ ہے لیکن سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ چوتھی بات، ختم نبوت، اس کو ماننے کے اس کے دو تقاضے ہیں، اور یہ آخری نقطہ ہے، انشاءاللہ اسی پر بات کو ختم کریں گے۔ اس کے دو تقاضے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایک تقاضا پورا کرتے ہیں، دوسرے سے غافل رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے لگانے سے، جلسے کرنے سے، ریلیاں نکالنے سے شاید ہم دوسرا تقاضا بھی پورا کر دیتے ہیں۔ ختم نبوت کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا زبان سے، گفتار سے ہے، ایک تقاضا کردار سے ہے۔ زبان سے کیا تقاضا ہے؟ گفتار سے کہ اے اللہ، ہم آپ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، دل کی گہرائی سے یقین رکھتے ہیں کہ آپ پر نبوت رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ گفتار کا، اور اس میں بھی دل میل کچیل زنگ اگر مگر چوکے چنانچے اس کی گردان سے پاک ہوگا تو گفتار کا یہ تقاضا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ بہت سے لوگ اسی کو کافی و شافی سمجھ کر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کا تقاضا پورا کر دیا۔ ختم نبوت کا جو دوسرا تقاضا ہے، اور وہ زیادہ اہم، ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال کے لیے زیادہ اہم کڑی، اور کسی کے ایمان کو جانچنے کا بہترین سانچہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ، جب ہم نے آپ کے سامنے اپنی زبان سے یہ اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول، معصوم، غلطی، گناہ، لغزش، خطا سے پاک، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ کے بعد جبریل امین کا نزول ختم ہو گیا، آپ کے بعد رسالت نبوت اس کا دروازہ بند ہو گیا، تو اے اللہ، اب میں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہوں، کروں گا آپ کی توفیق سے کہ ان کے علاوہ میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ تقاضا کتنے لوگ پورا کرتے ہیں؟ اور کڑوی بات ہے، بات کڑوی ہے، لیکن صرف اللہ کی توفیق سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ختم نبوت کا جو نقشہ ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھر جائے۔ ختم نبوت کے دعوے دار ٹھیکیدار بہت ہیں، لیکن کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم فلاں کو امام بناتے، فلاں کو معصوم سمجھتے، فلاں کی پیروی تقلید کو واجب قرار دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کدھر گئی؟ کدھر گئی وہ چیز؟ جب وہی اوصاف ہم دوسروں میں رکھ دیتے ہیں تو ختم نبوت کا معنی تو بیکار ہو گیا۔ یہ چور دروازے ہیں، یہ چور دروازے ہیں جس سے دشمنوں کو انگیخت ملتی ہے، جس سے انہیں جرأت ملتی ہے، جس سے وہ اپنے آپ میں تاب سکت محسوس کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے چور دروازے کھول رکھے ہیں تو ہم پورا دروازہ کیوں نہ کھول دیں، ہم پورا نبی اور رسول ہی لے کر کیوں نہ آ جائیں۔ جب تک یہ چور دروازے بند نہیں ہوں گے، جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور چور دروازے کس طرح بند ہوں گے؟ اس طرح ہوں گے کہ اے اللہ، جب کلمہ آپ کی توحید کا پڑا اور رسالت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول کی دی، تو
تو اے اللہ جب تک جان میں جان باقی، بدن میں روح باقی، ان کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. یہ ہے ختم نبوت. اور جب تک یہ نہ ہو سب باتیں کھوکھلی ہیں، سب دعوے بیکار ہیں، چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو جرأت ملتی اور وہ پھر اپنی نبوت اور رسالتوں کا اظہار کرتے ہیں. جب دروازہ پوری طرح بند ہو، سوراخ ہوا کے گزرنے کی جگہ نہ ہو، تب دشمنوں کی جرأت ختم ہوگی اور وہ الزاموں سے باز آئیں گے. اور پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اور انہوں نے جو احادیث میں فرمایا کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، جب تک میری بات تسلیم نہ کرے گا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے. تو پھر فلاں کی تقلید، فلاں کی کتاب، فلاں کی فقہ، فلاں کو امام، عجب بات ہے. پھر رسول نہ ہوا، معاذ اللہ بازیچہ اقبال ہو گیا. اور غضب خدا کا کہ رسول کی بات کو امتیوں کی بات پر تولا جاتا ہے. حدیث آئی، کہتے ہیں ہم اپنی کتاب دیکھیں گے، ہماری کتاب کے مطابق ہوئی تو حدیث مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے. یہ نبوت کا انکار نہیں اور کیا چیز ہے. تو بات کا خلاصہ یہ کہ چوتھا تقاضا جس پر ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اگر اس پر یقین ہے، ایمان ہے، تو ضروری ہے کہ ان تمام چور دروازوں کو بند کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس طرح تھاما جائے، آپ کے رخ زیبا کو اس طرح دیکھا جائے، آپ کی بات کو اس طرح سنا جائے کہ پھر آنکھوں میں کسی اور کو دیکھنے کی حسرت باقی نہ رہے، پھر ہاتھ میں کسی اور دامن کو پکڑنے کی چاہت باقی نہ رہے، پھر کانوں کو کسی اور کی بات سننے کی طلب باقی نہ رہے. یہ ختم نبوت ہے. اور جب تک یہ نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں. باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ختم نبوت پر گفتار و کردار کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے. اور امت کے جتنے بڑے ہیں، صدیق و فاروق سے لے کر قیامت تک جتنے صحابہ، تابعین، علماء، محدثین، صلحاء، فقہاء، اتقیاء، صوفیاء، ہمارے سروں کے تاج، ادب و احترام کے قابل، لیکن سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا. باقی تمام کی باتیں ان کی بات کے تابع ہیں، ان کی بات کے اوپر ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ.